جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج IMF کے وفد نے سرکاری افسران کے احساسات بتانے کے لیے حکومت کی مزید مہلت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات میں بچوں کے تعلیمی اخراجات، آمدن کے ذرائع اور میاں بیوی دونوں کی جائیداد کی تمام تفصیلات بتانی ہوں گی۔ ہن دسو اگے کنواں پیچھے کھائی حکومت کے لیے ایک بہت ہی مشکل بن گئی ہے۔ اب تو سرکاری افسران کے لیے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، نہ چھپانے کا رستہ بچا نہ تاخیر کی گنجائش۔ IMF دو ٹوک موقف پر کھڑا ہے اور حکومت کے پاس زیادہ آپشن نہیں رہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بیوروکریسی کے بہت سے لوگ مشکل میں آ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو اپنی جائیداد اور ذرائع آمدن وضع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سے کرپشن پر کچھ حد تک قابو پانے میں مدد تو مل سکتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا عملی انعقاد کیسے ہوتا ہے۔ سرکاری افسران اس کا کیا حل نکالیں گے؟ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا ایک وفد حال ہی میں پاکستان پہنچا۔ یہ وفد 6 فروری سے 14 فروری 2025 تک ملک میں قیام کرے گا اور اس دوران مختلف حکومتی اداروں اور وزارتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کرے گا۔ اس دورے کا مقصد پاکستان میں گورننس اور کرپشن کے حوالے سے تشخیصی جائزہ لینا ہے۔ IMF کا یہ 3 رکنی مشن مالیاتی گورننس، مرکزی بینک کی حکمرانی اور آپشنز مالیاتی شعبے کی نگرانی، مارکیٹ ریگولیشن، قانون کی حکمرانی اور انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی جیسے 6 اہم شعبوں میں کرپشن کی خامیوں کا جائزہ لے گا۔ اس دوران وفد نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے بھی ملاقات کی ہے، جہاں عدالتی اصلاحات اور نیشنل جوڈیشل پالیسی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس مشن کی رپورٹ میں کرپشن کی خامیوں کے سدباب اور گورننس کے استحکام کے لیے سفارشات پیش کی جائیں گی، جو حکومت کو شفافیت کے فروغ اور ادارہ جاتی صلاحیتوں میں اضافے میں مدد ثابت ہوگی۔ IMF کا وفد پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس کا مقصد قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے تمام فریقین کی حمایت اور یقین دہانی حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں IMF کے نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیپرز روز نے پاکستان تحریک انصاف PTI اور پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ PTI کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے دوران IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر واشنگٹن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے۔ اس طرح پیپل پارٹی کے وفد میں وزیر تجارت سید نوید قمر اور سینیٹر سلیم مانڈی والا شامل تھے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد سیاسی جماعتوں سے قرض پروگرام کی پالیسی پر عمل درآمد کی یقین دہانی حاصل کرنا ہے۔ یہ خدشہ موجود ہے، لیکن ابھی تک صورتحال اتنی سنگین نہیں ہے کہ پاکستان فوری ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے۔ پاکستان کے پاس قلیل مدتی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بہت ذرائع موجود ہیں، جیسے کہ دوست ممالک کی مدد، برآمدات میں اضافہ اور اندرونی معاشی اصلاحات۔ البتہ اگر نمبر 1 IMF قرض نہ دے، نمبر 2 دوست ممالک بھی مالی مدد دینے سے ہچکچائیں، نمبر 3 زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو جائیں، نمبر 4 برآمدات اور ترسیلات زر میں نمایاں کمی ہو، تو پاکستان کے لیے معاشی بحران شدید ہو سکتا ہے، جو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ حکومت کے اقدامات حکومت IMF سے قرض حاصل کرنے کے لیے مزید سخت اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات سے مالی امداد کی توقع بھی کی جا رہی ہیں۔ برآمدات اور ترسیل زر میں اضافے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔